بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 73 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے اسناد الاجوف والمضاعف الی الضمائر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی فعل اجوف اور فعل مضاعف کے ساتھ ضمائر بارزہ کا اتصال ہوتا ہے تو کیا ان افعال کی جو شکل ہے یا جو حالت ہے وہ بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی۔ اجوف کی مثال قال اور مضاعف کی مثال شق، شد، مد، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر قال آپ دیکھ رہے ہیں قاف، الف اور لام۔ الف اصل میں واو تھا، قوالا، پھر قال ہو گیا، لیکن جب ہم کوئی ضمیر لے کر آتے ہیں، مثال کے طور پر انت کی، قلت، قلت، اب یہاں پر الف کہاں گیا جو دراصل اور حقیقت میں واو تھا۔ تو اسی طرح جب ضمائر کا الحاق ہوتا ہے، اتصال ہوتا ہے، تو کیا ان کی حالت بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے جو پڑھا تھا تو وہاں پر ضمائر کے اتصال کی وجہ سے افعال کی شکل نہیں بدلی تھی، سمعا وغیرہ نے ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس میں ہم یہ پڑھنے والے ہیں اور اس کو سمجھنے والے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسناد المضاعف ای الفعل المضاعف والاجوف الى ضمائر الرفع البارزة۔ الامثلة: شققت التفاح، شققنا التفاح، ہم نے سیب کو توڑا، ٹھیک ہے، یا دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ البنات شققن التفاح، بہت ساری لڑکیوں نے سیب کو دو ٹکڑے کر دیا یا چیر دیا۔ الولدان شقا التفاح، الاولاد شقوا التفاح۔ تو ان میں آپ تمام فعل ماضی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ صیغۃ المتکلم ہے للمفردی، اور یہ صیغۃ المتکلم ہے للجمع، جمع متکلم جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جمع مؤنث ہے، اور ولدانی یہ تثنیہ ہے، شقو یہ جمع مذکر ہے۔ تو ان تمام مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ضمائر بارزہ کا الحاق ہوا ہے، البتہ بعض میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شقق، دیکھ رہے ہیں دونوں قاف یعنی فک الادغام، ادغام دوبارہ سے کھل گیا ہے۔ ہم کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک حرف کو دوسرے میں مدغم کر دیا، اس کو ہم ادغام کہتے ہیں، اور جب ہم ان کو دوبارہ سے ختم کرتے ہیں تو اس کو عربی زبان میں فک الادغام کہا جاتا ہے، یعنی ادغام کو ختم کرنا اور ان کو باہر نکالنا، جو چھپا ہوا حرف ہے مدغم حرف ہے۔ اس کے سامنے انہوں نے مزید مثالیں دی ہیں: تشقینا، تشقانی، تشقونا، تشققنا، یعنی افعال مضارعہ، یہ افعال ماضی اور یہ افعال مضارعہ۔ اسی طرح فعل امر یا افعال امر، شقی آپ ایک توڑیے یا چیریے، شقا آپ دونوں توڑیے یا شقو آپ سب، اشققنا آپ سب عورتیں۔ تو یہ افعال امر کی مثالیں بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب بھی ان کی جو اسناد ہے یا نسبت ہو گئی ہے ضمائر رفع البارزہ کی طرف، تو کیا ان میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم بحث میں بھی سمجھ لیں گے۔ اوپر والی مثالیں تھی مضاعف کی، ٹھیک ہے، شقہ یہ فعل مضاعف ہے کیونکہ اس میں دو حرف ایک جنس سے تھے اور دونوں میں ادغام ہوا تھا۔ اب یہاں دیکھیں قلت، یہ اجوف کی مثال ہے۔ اجوف اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے درمیان میں یعنی عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہو۔ تو یہاں پر قال دراصل قوالا تھا، تو واو یا الف دونوں حرف علت ہیں تو موجود ہے، تو یہ فعل اجوف ہے۔ تو فعل اجوف کی مثالیں: قلت الحق، ہم نے تو ضمیر بارز جو ہے نا اس کا اتصال کیا ہے قال فعل کے ساتھ۔ قلنا نا ضمیر کا، البنات قلنا اس میں بھی نون النسوہ، الوالدانی قالا الف التثنیتی، الاولاد قالوا واو الجماعتی۔ تو ان تمام مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قال میں کہاں کہاں فرق ہوا ہے اور کہاں وہ اپنی اصل حالت پر برقرار ہے۔ مضارع کی مثالیں ہیں: تقولینا، تقولانی، تقولون آپ سب کہتے ہیں، تقولنا آپ سب عورتیں
کہتی ہیں. قولی آپ ایک عورت کہیے، قولا آپ دونوں مرد کہیے، قولو آپ سب کہیں، قلنا آپ سب کہتی ہیں. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ بعض میں آپ کو نظر آ رہا ہے قلنا، دیکھ رہے ہیں قلنا میں اب درمیان میں قاف تو ہے، پہلا حرف ہے، لام بھی ہے، لیکن درمیانی جو حرف تھا جس کو ہم واو کہتے ہیں اصل میں یا الف، قلنا، اب وہ کہاں گیا؟ تو اس کا انشاءاللہ قاعدہ بھی آ جائے گا ہمارے سامنے کہ کب حرف جو ہے نا حرف علت اس کو ہم حذف کر سکتے ہیں، تو وہ بتا دیں گے. فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہاں پر جب ضمائر بارزہ کا الحاق ہوا ہے، اتصال ہوا ہے فعل مضاعف کے ساتھ اور فعل اجوف کے ساتھ، تو ان میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، آئیے بحث سے سمجھ لیتے ہیں. البحث الامثلة السابقہ، گزشتہ مثالیں تشتمل على افعال مضاعفۃ و جوفا، تو افعال مضاعفہ اور افعال جوفا یعنی اجوف کی جمع جوفا ہے، تو ان افعال پر تمام مثالیں مشتمل ہیں. بین ماضیۃ و مضارعۃ و امریہ، تو اس میں ماضی کی بھی مثالیں ہیں مضاعف سے اور اجوف سے، اسی طرح مضارعہ کی بھی، امریہ کی بھی، جیسے کہ آپ نے مثالوں میں سمجھ لیا. وقد اسندت، اور ان کی اسناد ہوا ہے فیہا الافعال بانواعها الثلاثہ الى کل ضمائر رفع البارزہ، تینوں انواع یعنی ماضی، مضارع اور امر، ٹھیک ہے، ان افعال کی ہم نے نسبت کی ہے، اسناد کیا ہے تمام ضمائر الرفع البارزہ کی طرف، التي يمكن ان تتصل، جن کا ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کا یا اتصال کا امکان تھا، تو ہم نے وہ مثالوں میں بیان کر دیا ہے. انظر دیکھیے، اذن الى الافعال المضاعفۃ، افعال مضاعفہ کی طرف، جیسے شقا، شققنا، شققت، وتأمل اور غور کریں شکل الحرف الاخیر منها، آخری حرف کی شکل پر غور کریں، وهو القاف الثانیہ، دوسری قاف، شقا میں جو دوسرا قاف ہے، شققت، ٹھیک ہے. تجدو آپ دیکھیں گے انه بعد الاسناد، کہ اسناد کے بعد، ساکن فی بعض الافعال متحرک فی بعضها، کہ جو دوسرا قاف ہے شقہ کا، تو بعض میں آپ نے دیکھا کہ دوسرا قاف ساکن نظر آ رہا ہے اور بعض میں وہ متحرک نظر آ رہا ہے، جیسا کہ شقو میں آپ دیکھ رہے ہیں، شقو میں دوسرا قاف متحرک ہے اور شققت یا شققنا میں ساکن ہے. وأنه لا يحدث تغییر فی الفعل، اور کوئی ایسی تبدیلی واقع نہیں ہوئی بالاسناد عندما يكون الحرف الاخیر متحرکا، جب آخری حرف متحرک ہے، مثال کے طور پر تشقینا یا اسی طرح شقو یا شقا، تو اس میں کوئی فرق واقع، کیونکہ فعل ماضی کیا تھا، شقا، تو اس کے بعد جب ہم ضمیر لے کر آئے شقو واو الجماعہ، تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. فإذا كان ساکنا، اور جب ساکن ہو تب بھی. ولا يكون ذلك الا عند اسناد الفعل الى ضمائر الرفع المتحرکہ، جب ہم ان افعال کی طرف ان کی اسناد کرتے ہیں، افعال متحرکہ یعنی ضمائر الرفع المتحرکہ کی طرف، وهي التاء ونا ونون النسوہ فک الحرف المضاعف واصبح حرفین، جب ہم تا کی طرف، جیسا کہ شققت یا نا شققنا، یا اسی طرح نون النسوہ مراد ہے شققنا، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ فک الحرف المضاعف، جو مشدد حرف ہوگا یعنی قاف، شقہ، فک الادغام، یعنی یہاں پر ہم ادغام کو کھول دیں گے، واصبح حرفین، تو وہ دو حرف سامنے ظاہر ہوں گے. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَفْعَالَ الْجَوْفَاءَ بَعْدَ الْإِسْنَادِ، اگر آپ تمام افعال جوفا میں یعنی اجوف فعل پر غور کریں جب ان کی اسناد ہو چکی ہے الى ضمائر رفع البارزہ، رأيت الحرف الأخير من كل فعل ساکنا في بعض الافعال، بعض اوقات آپ کو آخری حرف جو ہے وہ ساکن نظر آئے گا، جیسے کہ قلتا یا قلنا، ٹھیک ہے، یا قلنا جیسے کہ امر میں ہے، متحرکا فی بعض، اور بعض میں آخری حرف متحرک ہے. وأنه عند تحرکه لا يحذف أي حرف من الافعال عند الاسناد، یعنی جب حرف متحرک ہوگا تو اس وقت کوئی حرف بھی حذف نہیں ہوتا اسناد کے وقت، جیسا کہ آپ نے مثالوں میں پڑھا قولا، قولا، اب دیکھو قاف بھی ہے، واو بھی ہے اور لام بھی ہے، کیونکہ لام جو حرف ہے وہ متحرک ہے، اور جب کبھی بھی لام متحرک ہوگا تو پیچھے واو وہ حذف نہیں ہوگا. وعند سکونہ، اور جب ساکن ہوگا یحذف الحرف المتوسط منہ، جیسا کہ قلنا میں آپ نے دیکھا، یا قل میں، ٹھیک ہے، قلنا. یہاں پر دیکھیں اس مثال کو، قلنا،
تو یہاں پر واو حذف ہو گیا کیونکہ لام ساکن تھا. لیکن دیکھو قولو میں یا قولا میں واو حذف نہیں ہوا، قولی میں بھی حذف نہیں ہوا، اگرچہ ضمیر کا اتصال ہوا ہے. کیونکہ لام متحرک. تو جب بھی لام متحرک ہوگا تو حرف حذف نہیں ہوگا، جیسا کہ ان مثالوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. البتہ تقلنا میں حذف ہو چکا ہے، وجہ کیونکہ لام یہاں پر ساکن تھا. یہی بتانا چاہ رہے ہیں. وَيَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ إِسْنَادِهِ، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے إِلَى ضَمَائِرِ الرَّفْعِ الْمُتَحَرِّكَةِ، جب اسناد ہوتا ہے ضمائر الرفع المتحرکہ کی طرف. یعنی جب کبھی ایسی ضمیر آئے گی جو ضمیر فاعل بن سکتی ہے، ہم نے اس کی وضاحت کی تھی. الرفع سے مراد کیا ہے؟ فاعل کا بننا. تو جب ایسے ضمائر آئیں گے تو اس وقت آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت واو حذف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آئیے قواعد سے سمجھ لیتے ہیں. اذا اسند الفعل المضاعف، جب فعل مضاعف کی نسبت یا اسناد ہو الی ضمیر رفع متحرک، کسی بھی ایسے ضمیر کی طرف جو فاعل بن سکتا ہو، یا وہ ضمائر الرفع البارزہ جو فاعل بن سکتی ہوں، فک ادغام ہو، تو اس صورت میں ادغام کھل جائے گا. فک الادغام یعنی ادغام چھوٹ جائے گا اور دونوں حرف باہر آ جائیں گے. جیسے کہ شققتو میں جو تو ہے یہ فاعل ہے، ضمیر رفع ہے، یعنی فاعل واقع ہوگا، متکلم کی یعنی مراد ہے. ٹھیک ہے. دوسرا قاعدہ اذا سکن آخر الفعل، جب کبھی بھی فعل کا آخری حرف ساکن ہوگا، الاجوف افعال میں سے، حذف وسطہ، تو اس کا درمیان کیا ہو جائے گا؟ درمیانہ حرف جو حرف علت ہے وہ حذف ہو جائے گا. جب کبھی بھی فعل اجوف کا آخری حرف ساکن ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حرف علت جو درمیان میں ہوگا وہ حذف ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا. یہاں پر ہم دوسری تمرین کو لے لیتے ہیں. اسند، اسناد کیجئے فی جمل مفیدہ کل فعل من الافعال الآتیہ. یہ تمام جو افعال نیچے آ رہے ہیں ان افعال کو ان کی اسناد کیجئے کس چیز کی طرف؟ الی ضمیرین من ضمائر الرفع البارزہ، دو ایسے ضمیر جو ضمائر الرفع ہوں، ضمائر النصب نہ ہو. نصب ہم نے کہا تھا کہ مفعول بھی جو ضمائر واقع ہوتے ہیں، رفع کہا تھا جو فاعل واقع ہوتے ہیں. وَإِذَا حَدَثَ تَغْيِيرٌ فَاذْكُرْهُ، اور جب آپ اسناد کریں گے اگر اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے، شکل یا حالت تبدیل ہوئی ہے تو اس کا ذکر کریں. اب مثال کے طور پر سدہ کے معنی آتے ہیں اغلقہ، بند کرنا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں کہوں کہ میں نے دروازہ بند کر دیا تو میں کہوں گا سددت الباب، سددت. تو آپ دیکھ رہے ہیں سددت میں صرف فک الادغام ہو گیا، یعنی ادغام کو ہم نے کھول دیا، دال دونوں باہر آ گئے، باقی کوئی تغییر واقع نہیں ہوئی. لیکن آپ یہاں پر دیکھیں سوالا یسولو، ٹھیک ہے، اپنی دفاع کرنے کے معنی میں آتے. اب اگر میں یہاں پر کہوں کہ میں دفاع کر رہا ہوں تو میں کہوں گا سلطو. اب سلطو میں آپ دیکھیں صاد لام اور تا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب بھی فعل اجوف کا آخری حرف ساکن ہوگا تو درمیانی حرف گر جائے گا، اور یہاں پر گر چکا ہے سلطو مثل قلتو. ٹھیک ہے. اسی طرح باقی افعال کو بھی آپ احباب اس کی پریکٹس بھی کریں اور اس کو کاپی میں بھی لکھیں. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.